پاکستان کے شہر قصور میں زینب سانحے کے بعد حالات آہستہ آہستہ معمول کی جانب تو لوٹ رہے ہیں، لیکن اس واقعے نے بچوں کے ساتھ ہونے والے ایک گھناؤنے جرم کے بارے میں لوگوں کو بات کرنے پر مجبور ضرور کر دیا ہے۔ آج اسی موضوع پر کچھ معلومات ہم حاصل کریں گے نیو یارک میں ماہر نفسیات ڈاکٹر ریحانہ لطیف سے۔ ڈاکٹر ریحانہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ بچوں کے ساتھ ایسا جرم کرنے والے کی سوچ اور حرکات کے لیے ذمہ دار کون ہے، فرد یا معاشرہ؟ فرد، معاشرہ، دونوں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا الیبریٹ آپ کرنا چاہیں تو؟ جی، فرد اگر ایسے کام کرتے ہیں، جو افراد ایسے کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر خود ابیوز ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا ابیوز جو ہے وہ اگریشن میں ٹرن وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اگریشن میں لے لیتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتی رہتی ہے، اور یہ سائیکل چلتی رہے گی جب تک انسان ایک ایسے بندے کو پیدائش نہیں دے جو ان باتوں سے بلد ہوں۔ اگر بندے کو آپ نے ابیوز کیا ہے تو وہ آگے چل کر وہ ابیوز کی سائیکل کو کنٹینیو رکھے گا۔ جو بندہ وہی کرتا ہے جو وہ سیکھتا ہے، اور وہ وہی سیکھتا ہے جو اس کو اس کے ماں باپ یا اس کا معاشرہ سکھاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ابیوز ہوئے ہیں وہ زیادہ تر آگے چل کے ابیوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت اینگر ہوتا ہے اپنے ابیوز کا، ان کو بہت لیکن اس قسم کے جو ریپ کے جو انسیڈنسز ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کچھ کر کے ختم کر سکتا ہے، لیکن عورت کے ہاتھ میں یہ ہتھیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پروٹیکٹ کر سکے۔ آپ نے بات کی کہ فرد اس کا ذمہ دار ہے اور معاشرہ اس کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے اگر جو فرد ہے اس کے ساتھ ہوا، لیکن اس میں دین کی اگر بات کی جائے تو دین سے لگاؤ یا اس سے دوری کا اس میں کیا کردار ہے؟ اکثر اس بحث میں دین ضرور آتا ہے۔ دیکھیں، دین جو ہے وہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی محبت سکھاتا ہے۔ اگر انسان دین کو چھوڑ کے اور یہ سمجھے کہ صرف دین کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دین کو پروموٹ کریں، تو اس کے ساتھ دین کے پروموشن کے ساتھ ہم کو اپنے ورچوز دینا پڑتے ہیں۔ ورچو کے اندر ہمارے کو آنیسٹی چاہیے، ہمارے کو محبت چاہیے، کائنڈنس چاہیے۔ جو ورچوز اگر ہم چھوڑ کے دین کا نام لے کے آگے بڑھے کہ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم جا کے اس کنٹری کو انویٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کنٹری میں جا کے ہم ریپ کرتے ہیں، ہم اس کنٹری میں جا کے، یہ صرف اسلام کا ہی نہیں، ہر دین کے اندر، جس دین نہیں بلکہ ہر نیشن نے ایک دوسرے پر جب بالکل، اس میں اگر آپ دین کی بات کریں تو اس میں کڑی سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ دین تو اس کے بارے میں سخت موقف بھی رکھتا ہے، تو کیا کڑی سزاؤں سے ایسے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کڑی سزائیں اس چیز کا حل نہیں ہے، انسانیت سکھانا اصل مقصد ہے۔ اگر جنگ میں لوگ ریپ کرتے ہیں یا بغیر جنگ کے ریپ کرتے ہیں، یہ ریپ کا جو پروسیس ہے یہ اگریشن ہے، اور یہ اگریشن جو ہے یا تو یہ معاشرے سے سیکھتا ہے انسان، اپنے گھر سے۔ یہ اگریشن ہر انسان میں ہو سکتا ہے اگر اس کو بڑھایا جائے، انسانیت ہر انسان میں ہو سکتی ہے اس کو بڑھائی جائے۔ اگر انسان ایک چیز کو بڑھائے گا، وہ کس چیز کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنے انوائرمنٹ پہ یا اپنی تعلیم پہ جو گھر والے دیتے ہیں۔ اگر گھر میں آپ کے اگریشن ہے تو وہ اگریشن آگے بڑھتا رہے گا، اگر آپ کے گھر میں ابیوز ہے تو وہ ابیوز آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ ایک سائیکل ہے جو کنٹینیو تو اس سائیکل کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اب آپ ایک ماہر نفسیات ہیں، اگر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ جو بچے اور بڑے اس جرم کا نشانہ بنتے ہیں وہ اپنی نفسیات پر اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر ان پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، جس سے نفسیاتی طور پر وکٹم پر اثر زیادہ پڑتا ہے۔ وکٹم پہ وکٹم یا تو جو ابیوز ہوا ہے وہ وکٹم ہے، یا وہ جو پرپیٹریٹر ہے وہ وکٹم ہے۔ وکٹم سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے گھر والے، اب زینب تو نہیں رہی لیکن اس کے گھر والے اس پورے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، اسپاٹ لائٹ میں ہیں، ہر روز ان کے گھر پہ میڈیا ہے، سیاسی رہنما ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو وہ اب اس سچویشن کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی نفسیات کو کیسے، اس کو جو اثر ہے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جا کے کہیں اپنی تھیراپی میں یا کہیں
ہمارے یہاں تو پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں گروپ تھراپی ہوتی ہے یا وہاں پہ تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں، یا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے فیملی کے لیے. ایک تو ٹریجڈی ہے، پھر ان کے لیے ایک ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی میڈیا میں نہیں لائی گئی. بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ؟ اس لیے ایک زینب کا جو واقعہ تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ، اور بچوں کے ساتھ بہت سے اور دوسرے کیسز بھی سامنے آئے. قصور کے اندر ہی 200-250 بچوں کا واقعہ ایک ہوا جس میں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو اب بچوں کے لیے کیا کوئکلی اب ہمیں بتا دیں کہ کچھ تدابیر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ بہت ضروری ہے کہ سوشل ورکرز یا تھراپسٹ یا ایک پورا گروپ ان کو ہیلپ کرے، لوگوں کو ان کی باتیں سنیں، نرسز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا جو بھی لوگ ہوں جو ان کی باتوں، بچوں کی ان کے جو فیئرز ہیں، جو ان کی جو ایموشنل انگزائٹیز اس سے کریٹ ہو رہی ہیں، ان کو وہ سنیں اور ان کو ہیلپ کریں کہ وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہے، جو بندہ جس نے کیا ہے وہ تو ان سے تو لوگوں کو ڈر لگے گا، لیکن بچے جو ہیں ان کے ذہن میں جو ایک وہم بیٹھ جائے گا اور ایک ڈر بیٹھ جائے گا، وہ بہت سالوں تک کم نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس عمر میں جو فیئرز آ جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ بہت بہت دیر تک انسان کے ذہن سے نہیں نکلتے. بالکل، بچوں کو پراپر اٹینشن اور ان کو وقت دیا جائے، نہ صرف واقعہ ہونے سے بعد بلکہ پہلے بھی. ہر اڈلٹ پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان سے ان کے فیئرز کے بارے میں پوچھے یا ان کے بارے میں پوچھے کہ وہ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بچہ ڈیفرنٹلی ہینڈل کرے گا. بالکل ڈاکٹر ریحانہ، بالکل. اور یہ بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے بہت ضروری ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر ریحانہ لطیف. نو پرابلم.